انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ رواہ الترمذی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اس کے اندر ہم سورہ زمر کی جو آیت ہے آیت نمبر 53 اس کو اور جو حدیث میں نے آپ کو پڑھی ہے ان دونوں کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم بات کریں گے۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں گے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو میں تیرے اعمال جیسے بھی ہوں گے تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تو معافی مانگ تو صحیح۔ اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ روئے زمین بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کر دوں گا بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک نہیں کیا ہوگا تو تو نے جتنے گناہ کیے ہیں میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کرواتا ہے کہ میرے بندو جان لو میں معاف بھی کرتا ہوں اور میری رحمت میں دوام بھی ہے۔ اس لیے فرمایا پورے قرآن مجید کی امید افزا جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا، وہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم آؤ تو صحیح، تم جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹو تو صحیح۔ روایات میں آتا ہے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے شرک کی حالت میں بڑے پیمانے پر قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کیا ہوگا، ہماری بدعمالیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا۔ یہ مایوس ہونا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے، اللہ سے مایوس ہو جائے تو گیا نا، پھر انسان کا ایک ہے اللہ سے۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر اس آیت کے عوض مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری دولت بھی دے جائے تو میں اس سودے کو ٹھکرا دوں گا کہ مجھے یہ آیت چاہیے، پسند نہیں کروں گا۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انسان آئے اللہ کے حضور گرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام دیتے ہیں، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی ندامت سے میرے ماتھے پر جو قطرے آ گئے تھے پسینے کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ اللہ کی رحمت تو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ابھی تم تھک نہ جانا، ابھی مایوس نہ ہونا، ابھی تو کام کرنا ہے، ابھی تو کفر کی چڑھتی صبح کو ہم نے شام کرنا ہے، ابھی تو لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو صدائے بام کرنا ہے، ابھی تو آیت لا تقنطوا کی نرم ڈھارس سے دلوں کو رام کرنا ہے،
ابھی تو اپنی ساری کشاکش کو اللہ کے نام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جنت کے بچھونوں پر بہت آرام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈھیروں گناہ ہوں گے، مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، وہ رب اس کو پہچان لو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سحر کی راہ میں حائل کبھی ہو نہیں سکتا، سویرا ہو کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ماضی نہیں تکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خدا حاضر ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے منظر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کی گھاگھر کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستہ ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پلروں میں، عمل ناپے نہیں جاتے، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھ عطا فرمائے۔ دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، رفو ہوتا ہے ڈھانپنا، اس کو کوئی چیز پھٹ جائے تو اس پہ رفو کرتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، تو جو دریدہ دامن ہوتا ہے، پھٹے ہوئے دامن ہے، اللہ ان کو رفو کر دیتا ہے۔ اگر کشکول ٹوٹا ہے تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے، کبھی یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کسی بنجر زمینے پر کدو کی بیل اگتی ہے، جو سایہ بھی ہے پانی بھی ہے، علاج بھی ہے ناتوانی بھی ہے، کبھی مایوس مت نہ ہونا، تمہارے دل کی ٹھیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا، تمنا کا دیا عاصم کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مایوسی سے بچائے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی ہے، گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، خیر بہتر خطا کار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو پلٹ آنے والا ہے، جو لوٹ آنے والا ہے، توبہ کیجیے اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، وہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مایوسی سے بچائے اور امید کے ساتھ جڑنے کی، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔